بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ نجمہ بیٹا باہر دروازے پر دیکھو، میں جو ابھی کچھ دیر پہلے ہی دوپہر کو سونے کے لیے لیٹی تھی، اچانک سے اماں کی آواز پر اٹھ کر بیٹھ گئی۔ ہمارا دروازہ زور زور سے بج رہا تھا، جبکہ اماں آرام سے کروٹ لیے سونے کی کوشش کر رہی تھی۔ اس وقت کون ہو سکتا ہے؟ اماں آپ جانتی ہی ہوں گی۔ میں اماں کو اتنا بول کر بڑبڑاتی ہوئی باہر کی جانب بڑھی۔ روز دن میں 3 وقت صرف ایک شخص ہی ہمارا دروازہ بجاتا تھا، اور وہ ہمارا مالک مکان تھا۔ 3 وقت کی روٹی کی ذمہ داری اس ذمہ دار شخص نے اپنے سر لے کر رکھی تھی۔ ہمیں اس بات پر خوش ہونا چاہیے تھا، مگر مجھے عذاب لگتا تھا، الجھن ہوا کرتی تھی، جس کا میں چاہ کر بھی اظہار نہیں کر سکتی تھی۔ میں نے نیند میں ہلکورے لیتی آنکھیں دروازوں پر جما کے جیسے ہی کنڈی کھولی تو سامنے ہی مالک مکان اپنی بتیسی نکالے کھانے کی ٹرے تامے کھڑا تھا۔ کیسی ہو نجمہ؟ یہ آج بریانی لے کر آیا ہوں میں تم لوگوں کے لیے۔ وہ دن میں جتنی بار آتا تو یہی سوال کرتا تھا کہ کیسی ہو، جس کا جواب دیتے دیتے میں تو تھک گئی تھی۔ لیکن اب میں نے سوال کو نظر انداز کر کے مالک مکان کے ہاتھ سے بریانی کی ٹرے تھامی اور اندر کی جانب بڑھ گئی، لیکن واپس مڑنے سے پہلے دروازے کی کنڈی لگانا نہیں بھولی تھی۔ چاہے کوئی جتنا بھی اچھا ہو، لیکن آج کل کے زمانے میں اعتبار کے قابل نہیں تھے۔ کچھ ہی دیر میں ٹرے خالی کر کے میں نے باہر کھڑے مالک مکان کے حوالے کی، اور جیسے ہی واپسی کے لیے مڑی اس کی آواز میرے کانوں سے ٹکرائی۔ تمہاری ماں کہاں ہے؟ اس کی آنکھیں ٹٹولتی ہوئی تھیں۔ اس بات کا جواب دینے سے زیادہ ضروری میں نے دروازہ بند کرنا سمجھا اور ٹھک سے کنڈی لگا کر اندر کمرے میں اپنے اور اماں کے لیے بریانی ڈال کے لے انہیں ان کی پلیٹ تھما کر میں جلدی جلدی کھانا کھانے لگی، کیونکہ آج صبح سے بہت بھوکی تھی، کچھ بھی نہیں کھایا تھا۔ شاید مالک مکان کے گھر بریانی پک رہی تھی، اس لیے ناشتہ نہیں دیا اس نے۔ اماں ہمارے نصیب اب اتنے بھی ماڑے نہیں کہ ہمارا کچن ٹھنڈا ہی رہے، اور وہ 2 ٹکے کا مالک مکان روز دن میں 3 چکر ہمارے گھر کے لگاتا پھرے۔ جیسے ہی پیٹ میں اناج گیا تو مجھے نئے سرے سے اماں کی ہٹ درمی پر غصہ چڑھ گیا۔ کتنا میں نے اماں کو سمجھایا تھا کہ وہاں سے کھانا لینا بالکل بھی مناسب نہیں، مگر اماں کی اپنی ہی منطق تھی کہ لو، اگر وہ انسان ہماری مدد کرنا چاہتا ہے تو تمہیں کیا مسئلہ ہے؟ ویسے بھی کہاں نوکری کرو گی، کہاں کمانے نکلو گی؟ میری ہڈیوں میں تو اتنا زور نہیں ہے کہ میں کہیں کام کر سکوں۔ اگر کوئی ہمیں 3 وقت کا رزق لا کر دے دیتا ہے تو بے قدری کیسی؟ مگر اماں، ہمارا اپنا بھی تو کچن ہے جسے آباد ہونا چاہیے۔ بھلے وہ کھانا لا کر دے دیتا ہو، لیکن کبھی کبھار انسان کو خود بھی کچھ بنا لینا چاہیے۔ اگر کوئی مہمان ہی آ جائے تو ہمارے کچن میں سوائے برتنوں کے رکھا ہی کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے، سارے مرتبان خالی پڑے ہیں۔ کم از کم اتنا تو ہونا چاہیے کہ مہمان کو ہم خود کھانا بنا کر کھلا سکیں۔ مگر اماں کو اماں کون کہے، اگر وہ اولاد کی بات مان لے یا ذرا سا اتفاق ہی کر لے۔ دیکھو نجو، مجھے نہیں پتا، بس جتنا آ رہا ہے صبر و شکر سے قبول کرو، اب مزید کوئی بحث نہیں۔ مگر یہ تو مسئلہ تھا، ہر اہم بات پر اماں ایک ہی جملہ ادا کیا کرتی تھی، مزید بحث نہیں۔ اگر آج میں بھی چپ کرنے والی نہیں تھی، اماں جو بھی ہے، کل میں نوکری ڈھونڈتی ہوں، جہاں بھی ملی جیسے بھی ملی میں کروں گی۔ اب ہم مزید کسی کا احسان نہیں لے سکتے۔ میں نے 2 ٹوک الفاظ میں بات کو مکمل کیا، مگر اماں کی تو بھڑکتی رگ پر انجانے میں کسی نے ہاتھ ہی رکھ دیا ہو۔ ٹھیک ہے، دل چاہے تو جو کچھ مرضی کرو، مگر تمہارے ابا کو پسند نہیں تھا کہ لڑکیاں کمائیں۔ جتنا پڑھایا ہے بہت زیادہ ہے، مگر اب باہر نوکری کرنے کی اجازت میں تمہیں نہیں دے سکتی۔ ہاں، اگر زیادہ ہی دل مچل رہا ہے تو چلی جاؤ، کر لو من مانی، مگر پھر دوبارہ گھر میں قدم نہیں رکھنا۔ یہ آخری وار تھا اماں کا جو رائے گا نہیں گیا، اور میں پیر پٹخ کر بستر پر دراز ہو گئی۔ مجھے ابا پر بھی شدید قسم کا غصہ تھا۔ کیا تھا جو وہ مجھے 5 کے بعد مزید پڑھنے دیتے؟ چلو پڑھنے نہیں تو کم از کم اتنے کھلے ذہن کے تو ہوتے کہ آج اماں ان کے نقش قدم پر چلتے ہوئے مجھے ایسے گھر میں قید نہ کرتی۔ خود تو اس دنیا سے چلے گئے تھے، مگر ہمارے لیے پیچھے مشکلات کے انبار کھڑے کر گئے تھے۔ میں نے تیورا کر اماں کی جانب دیکھا تو وہ کب سے نیند کی وادیوں میں اتر چکی تھی، مجھے احساس بھی نہیں ہوا۔ میرا بے اختیار ہی رونے کا دل چاہ رہا تھا تو میں کمرے سے باہر نکل آئی۔ خود بخود میرے قدم کچن کی جانب بڑھنے لگے، اور وہاں ایک پیڑھی پر بیٹھ کر میں پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ اب آپ کیوں چلے گئے؟ کم سے کم آپ کا سہارا تو تھا نا۔ اب کیسے غیر مرد منہ اٹھائے ہمارے گھر میں دندناتے ہوئے چلے آتے ہیں، اور اگر میں کچھ کہوں تو اماں مجھے کچھ بولنے کا موقع بھی نہیں دیتی۔ بے تحاشا رونے کے بعد میں وہیں پر ٹیک لگا کر بیٹھ گئی۔ مجھے اپنی پچھلی پوری زندگی جزویات کے ساتھ یاد آ رہی تھی۔ کیسے میں یہاں تک پہنچی؟ میرے ابا اب تو اس دنیا میں نہیں رہے، مگر وہ اچھے انسان نہیں تھے، بے تحاشا عیاش انسان تھے۔ شروع میں جب میں نے ہوش سنبھالا تو ہم اپنے گھر میں رہا کرتے تھے، مگر ابا کی عیاشیاں عروج پر تھیں۔ بے شک وہ نشہ کم کیا کرتے تھے، مگر وہ تھے تو نشے کے عادی۔ کوئی چیز بھی انہیں نشے سے جدا نہیں کر سکتی تھی۔ نشے کے بعد دوسرا اس کا شوق جوا تھا۔ آئے دن جوئے میں کبھی کبھی گھر کی کوئی چیز اٹھا کر بیچ دیا کرتے، تو کبھی کچھ اور چیز بیچ دیا کرتے۔ جوئے نے ابا کو پاگل بنا کے رکھ دیا تھا۔ پہلی 1-2 بازیاں ہی وہ جیتا ہوگا، مگر پھر مستقل ہارنے کے بعد وہ عجیب سا ہوتا گیا۔
ایک دن اس نے اماں اور مجھے اپنے ساتھ لیا اور ہم ایک بابے کے دربار پر چلے گئے۔ وہاں جا کر اس نے ہمیں بھی بولا کہ رو رو کر دعا یہ مانگنی ہے کہ میں جوئے جیتنا شروع کر دوں۔ مجھے تو اس وقت کسی بات کی سمجھ بوجھ ہی نہیں تھی، مگر اماں کو تو تھی، تو وہ ابا سے بھی زیادہ بے چین اور بے قراری سے دعا مانگنے لگی۔ دوسری جانب ابا کا تو جواب ہی نہیں تھا، وہ تو وہاں پر ہی لیٹ گئے اور اونچی اونچی نعروں کے انداز میں دعا کرنے لگے۔ میں جوئے میں جیتنے لگوں۔ ہم صبح فجر کے بعد گئے تھے اور شام کو مغرب کے بعد گھر واپس لوٹے۔ اس سارے دورانیے میں اماں ابا اس قدر مصروف تھے کہ کھانے کا بھی ہوش نہیں تھا۔ میں نے صرف نلکے سے پورا دن پانی ہی پیٹ میں انڈیلا تھا اور کھانے کو کچھ بھی نہیں ملا تھا مجھے۔ خیر، مغرب کے بعد ہم واپس گھر آ گئے اور ابا گھر سے باہر چلے گئے۔ میں جانتی تھی کہ وہ ضرور جوئے کی بازی لگانے گئے ہوں گے۔ ادھر ابا گئے تو پیچھے اماں بڑی سی تسبیح ہاتھ میں تھامے دعا کرنے لگی، ساتھ ہی میری کمر پر ایک دھموکا جھڑ کر بولیں کہ ارے یو کلمو ہی، تیرا باپ کمانے گیا ہے اور تو ٹکر ٹکر نظریں لے رہی ہے، چل بیٹھ کر میرے پاس دعا کر، وہ آج کچھ نہ کچھ جیت کر ہی لوٹے۔ میں بچی تھی، نہ سمجھ تھی، مجھے کیا علم تھا کہ جوا اچھا ہوتا ہے یا برا۔ میں بھی اماں کے ساتھ تخت پر ٹک کر بیٹھ گئی اور اپنے ننھے ہاتھوں سے دعا مانگنے لگیں، یا اللہ ابا جیت جائے۔ پتہ نہیں کیسے مگر میری دعا قبول ہو گئی تھی۔ ابا رات کو 3 بجے واپس لوٹا تھا، مگر بے تحاشا خوش تھا۔ خوشی اس کے چہرے پر سے ٹپکتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ ابا نے اس روز اپنی زندگی کی سب سے بڑی بازی لگائی تھی اور وہ جیت بھی گیا تھا۔ ابا نے اس روز زندگی میں پہلی مرتبہ مجھے گود میں اٹھا کر پیار کیا تھا۔ ساری عمر ہی باپ کے پیار کے لیے تڑپتی رہتی تھی مگر نہیں پا سکی۔ میرے بے حس باپ نے مجھے اپنے ننھے ہاتھوں سے دعا کرتے دیکھا تو نے کہا کہ نجو بھی ساری رات جا کر آپ کی کامیابی کے لیے دعا کرتی رہی ہے۔ بس پھر کیا تھا، ابا نے مجھے گود میں بھرا اور اس رات مجھے علم ہوا کہ باپ کیا ہوتا ہے یا اس کا پیار کس چڑیا کا نام ہے۔ اس روز کے بعد ہمارے حالات بھی بدلنے لگے۔ گھر میں پہلے فاقے چلا کرتے تھے، اب اچھا کھانا پکنے لگا تھا۔ ابا روز ہی جوئے کی بازی لگاتا اور ہارتا نہیں تھا، ہر بار جیت ہی جاتا۔ ہمارے دن پھرنے لگے تو ابا نے مجھے اسکول میں داخل کروا دیا۔ میں بڑی خوش تھی کیونکہ ویسے تو کوئی مجھے نہ گھر سے باہر نکلنے دیا کرتا تھا اور نہ ہی میری کسی سہیلی کو میرے گھر آنے کی اجازت تھی۔ ویسے بھی جب یہ دونوں کام ہی نہیں ہوں گے تو میری دوستی کس سے ہونی ہے۔ جب میں اسکول میں گئی تو میری بہت سی سہیلیاں بن گئی۔ اب میرا دل گھر سے زیادہ اسکول میں لگا کرتا تھا۔ میں مجبوری میں ہی گھر لوٹا کرتی تھی اور اگلے دن کے لیے گھر جاتے ہی اپنی وردی دھوتی تھی، پھر سارا کام کر کے رکھ دیا کرتی کیونکہ مجھے اسکول جانے میں مزہ آنے لگا تھا۔ وہاں کوئی اماں کی طرح ہر وقت کام نہیں کرواتا تھا، نہ ہی ابا کی مانند کرخت تھا۔ ویسے بس اچھی اچھی استانیاں تھیں اور میری سچی سہیلیاں جن کے ساتھ میں پورا دن کھیلتی اور باتوں میں مشغول رہتی۔ اسکول جا کر مجھے علم ہوا تھا کہ میرے منہ میں بھی زبان ہے اور میں بھی بول سکتی ہوں، لیکن جیسے ہی گھر واپس لوٹتی میری زبان بالکل خاموش ہو جاتی۔ ویسے بھی گھر میں کس سے باتیں کرتی بھلا۔ اماں کے کام ہی ختم نہیں ہوتے تھے اور میری سہیلیوں کے والدین انہیں میرے گھر جانے سے منع کیا کرتے تھے۔ ایک روز میں نے اپنی گڑیا کی شادی رکھی اور سب سہیلیوں کو کہا کہ میرے گھر آنا، پھر ہم بہت زیادہ مزہ کریں گے، مگر وہ تمام کی تمام چپ ہو گئی۔ ایک روز میں نے اپنی گڑیا کی شادی رکھی اور سب سہیلیوں کو کہا میرے گھر آنا، پھر ہم بہت زیادہ مزہ کریں گے، مگر وہ تمام کی تمام ہی چپ ہو گئی اور بولیں کہ ہم تمہارے گھر نہیں آ سکتے۔ میں نے وجہ پوچھی تو پہلے تو انہوں نے بتانے سے انکار کر دیا، مگر میری دوستی ختم کرنے کی دھمکی پر بتانے لگیں کہ تمہارے ابا اچھے انسان نہیں ہیں۔ مجھے اس بات سے سخت اختلاف تھا کیونکہ میرے ابا اچھا تھے یہ میں جانتی تھی۔ تو ابا روز کھانے کی اچھی اچھی چیزیں لا کر دیا کرتے، اوپر سے مجھے اسکول بھی داخل کروایا تھا، تو مجھے ابا بہت اچھے لگنے لگ گئے تھے۔ کیوں اچھا نہیں ہے میرا ابا؟ میں نے صرف اتنا پوچھا، جس پر ایک لڑکی بولی کیونکہ تمہارا ابا نشہ کرتا ہے اور جوا کھیلتا ہے۔ ان دونوں باتوں کا ہی مجھے علم تھا مگر یہ نہیں پتا تھا کہ یہ بری بات ہوتی ہے۔ تو پھر اس میں کیا غلط ہے کہ ابا ہی کماتے ہیں اور میرے ابا جوئے سے کما لیتے ہیں؟ اور نشہ کیا ہوتا ہے؟ ابا شربت پیتا ہے، تمہارے ابا نہیں پیتے کیا؟ میں نے اتنی معصومیت سے پوچھا کہ میری دوستیں ہنسنے لگی اور بولیں کہ پاگل، یہ دونوں کام ہی غلط ہیں، ہمارے گھر میں کوئی ایسے کام نہیں کرتا اور جو لوگ یہ کام کرتے ہیں باقی لوگ نہ تو انہیں پسند کرتے ہیں اور نہ ہی ان کے گھر جاتے ہیں۔ اچھا، تو کیا مطلب کہ تم لوگ مجھے پسند نہیں کرتی؟ میں نے حیرانی سے پوچھا۔ نہیں، تمہیں ہم پسند کرتے ہیں لیکن ہمارے والدین تمہارے ابا کو پسند نہیں کرتے، اس لیے انہیں ہمارا تمہارے گھر جانا بھی اچھا نہیں لگتا۔ یہ بات سن کر مجھے تھوڑا حوصلہ ہوا کہ کم از کم میں کسی کی ناپسندیدہ شخصیت نہیں ہوں۔ لیکن ابا اگر جوا نہیں کھیلے گا تو ہم لوگ تو بھوکے مر جائیں گے۔ بڑی مشکل سے تو وہ جیتنے لگا ہے اور ہم دونوں یعنی اماں اور میں روز ابا کی جیت کے لیے دعا بھی کرتے ہیں۔ میری بات پر وہ بہت زیادہ حیران ہوئی اور مجھے استانی کے پاس لے جا کر ساری بات بتا دی۔ میری استانی بھی حیرت سے گنگ ہو گئی، بولی کہ نیلم یہ کیا بات ہوئی بھلا؟ ایک حرام چیز کے لیے تم اور تمہاری ماں دعا کرتے ہو؟ استانی جی، لیکن اس میں برا کیا ہے؟ میں منمنائی مگر استانی کو شاید تیش آ گیا تھا۔
وہ بولی کہ یہ کام ہی سراسر برا ہے، ہمارے دین میں اس کی سخت ممانعت ہے، اور جو کوئی یہ کام یعنی کہ جوا کھیلتا ہے اور نشہ کرتا ہے تو اللہ پاک اسے پسند نہیں کرتے۔ اس بات سے میں بہت زیادہ ڈر گئی، کیونکہ استانی جو کہہ رہی تھی اس بات کا مجھے یقین تھا کہ وہ ٹھیک ہی کہہ رہی تھی۔ ساری دنیا جھوٹی ہو سکتی ہے لیکن استاد کے بھی غلط نہیں ہو سکتا۔ استانی جی پھر میں کیسے منع کروں اپنے اماں اور ابا کو، انہیں کیسے روکوں؟ میرے معصومانہ سوال پر وہ مسکرا پڑی اور بولیں کہ تم انہیں بتایا کرو کہ یہ گناہ ہوتا ہے، اور تمہاری ماں اسے بھی نہیں سمجھ، کیسے بچی کا دماغ خراب کر کے شوہر کو بھی عیش دے رہی ہے۔ استانی نے افسوس سے کہا اور پھر بولی کہ ایسا کرو کہ کل ہی اپنی ماں کو لے کر آؤ، میں خود اس سے سمجھاؤں گی اور بات کروں گی۔ یہ سن کر میں خوش ہو گئی اور گھر جا کر اماں کو صرف اتنا بتایا کہ کل استانی نے تمہیں بلایا ہے، مزید کوئی بات نہیں کی۔ لیکن پورا دن وہی بات میرے دماغ میں بار بار گھومتی رہی، جس سے میں چاہ کر بھی چھٹکارا حاصل نہیں کر سکی۔ شام کو جب ابا گھر آیا تو وہ بہت خوش تھا، کیونکہ آج پھر سے وہ جوئے کی بازی جیت گیا تھا۔ اماں بھی بڑی خوش لگ رہی تھی۔ ابا نے خاص کر میرے اور اماں کے نئے جوڑے بھی بنائے تھے، کیونکہ میں سمجھ چکی تھی کہ یہ کام تو غلط ہے، برا ہے، سو میں نے نہ ابا سے وہ تحفہ پکڑا اور نہ ہی اس کی جیت پر خوشی کا اظہار کیا، بلکہ مجھے شرم آ رہی تھی کہ ساری دوستیں میرے بارے میں پتہ نہیں کیا کیا باتیں کرتی رہی ہوں گی۔ ابا میری اس حرکت پر بہت حیران ہوا، لیکن فی الحال اس کے پاس اتنا وقت نہیں تھا کہ وہ مجھ سے پوچھ سکتا کہ میں نے ایسا کیوں کیا ہے یا میں پریشان کیوں لگ رہی ہوں۔ یہ بات تو اماں نے بھی نہیں پوچھی، حالانکہ پہلے پھر بھی گھر آ کر کوئی نہ کوئی بات کر ہی لیا کرتی تھی، مگر آج کسی کو بھی میری خاموشی کی پرواہ نہیں تھی۔ میں اپنے بستر پر سونے کے لیے لیٹی تو مجھے بے حد رونا آیا۔ آج سارا دن کی بہت سی باتیں تھیں جن پر رویا جا سکتا تھا، سو میں نے چادر سر تک تان لی اور خوب دل بھر کر رونے لگی۔ اگلے روز اسکول جانے سے پہلے اماں کو یاد کروانا نہیں بھولی کہ آج استانی نے تمہیں بلوایا ہے، جس کے بعد وہ بولی کہ تم جاؤ، میں تھوڑی دیر تک آ جاؤں گی، مگر مجھے بالکل بھی یقین نہیں تھا کہ میری ماں اسکول آئے گی، سو میں وہاں بھی بوجھی رہی، مگر میری حیرت کی انتہا نہ رہی جب 10 بجے اماں اسکول میں موجود تھی۔ اماں مجھ سے استانی کا پوچھ کر سیدھا اس کے پاس چلے گی اور پیچھے میں خوشی خوشی اپنے دوستوں کو بتانے لگی کہ یہ میری ماں ہے، اچھی ہے نا، مگر وہاں کوئی بھی اماں کو دیکھ کر خوش نہیں ہوا تھا۔ اماں استانی کے پاس کافی دیر بیٹھی رہی۔ اب مجھے تجسس ہونے لگا کہ نہ جانے دونوں بیٹھی کیا باتیں کر رہی ہیں۔ کافی دیر بعد جب اماں استانی کے کمرے سے نکلی تو اس کا چہرہ غصے سے لال ہو چکا تھا۔ اس نے باہر نکلتے ہی میرا بیگ اٹھا کر مجھے ساتھ چلنے کے لیے بولا، مگر اماں ابھی چھٹی ہونے میں دیر ہے۔ میں نے کہا کہ لیکن آج وہ میری کوئی بھی بات سننے کے لیے تیار نہیں تھی۔ نیلو، چھٹی لے لی ہے میں نے تیری استانی سے، اب چپ کر کے میرے ساتھ چلو ورنہ مار کھاؤ گی تم۔ یہ سن کر میں خاموشی سے اماں کے ساتھ چلنے لگی۔ جب میری باقی دوستیں مجھے بڑی حسرت سے دیکھ رہی، گھر پہنچ کر اماں کو جتنا غصہ استانی پر تھا وہ سارا اس نے مجھ پر اتارا۔ یہ پڑھنے جاتی ہے تو وہ تیرے قابل استانی جو تجھے تیرے گھر والوں کے خلاف بھڑکاتی رہی اور تو نے کچھ بھی نہیں بتایا، بلکہ الٹا مجھے بھی اسکول لے گئی تاکہ وہ 2 ٹکے کی استانی میری بے عزتی کر سکے۔ مجھے اماں کی کسی بات کی بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی، بس اتنا معلوم تھا کہ وہ بے حد غصے میں ہے۔ شام کو ابا واپس آئے تو اماں نے انہیں بھی یہ ساری بات بتا دی، جس پر مجھے بہت مار پڑی کہ ایسے اسکول میں پڑھنے کی ضرورت ہی کیا ہے جس میں تیرے والدین کو برا بھلا کہا جائے۔ میں یہ سب باتیں سن رہی تھی، مگر البتہ مجھ میں عقل نہیں تھی اور نہ ہی سمجھ۔ پھر اس روز کے بعد ابا نے مجھے اسکول سے ہٹا لیا، تب مجھے مزید یقین ہو گیا کہ استانی ٹھیک ہی کہا کرتی تھی، تبھی تو ابا نے ڈر کر مجھے اسکول سے ہٹا لیا۔ اب مجھے کھانا کھاتے ہوئے بے حد الجھن ہوا کرتی تھی، میں چاہ کر بھی خوش نہیں ہو پاتی تھی۔ رات کو جب اماں جوئے کی بازی جیتنے کے لیے ابا کی خاطر دعا کرتی تو مجھے بھی پاس بٹھا لیتی، مگر میں ہاتھ اٹھا کر ابا کے جیتنے کے بجائے اس کے ہارنے کی دعا کیا کرتی۔ میری زندگی کی واحد خوشی اسکول جانا تھا، مگر ابا نے 5ویں جماعت سے ہی مجھے اسکول سے ہٹا لیا تھا۔ اوپر سے یہ بات بھی میرے دماغ میں پختہ ہو چکی تھی کہ جوا حرام ہے، تو میں اللہ سے دعا کرتی ہوں ابا کو معاف کر دے اور انہیں ہرا دے، نہ ہی بری کمائی گھر میں آئے گی اور نہ ہی آپ ناراض ہوں گے۔ جب پہلے روز میں نے یہ دعا کی تو اسی رات ابا واپس آئے تو بڑے غصے میں تھے، چیخ چیخ کر گالیاں دے رہے کیونکہ وہ ہار چکے تھے۔ ان کی گالیوں سے گھبرا کر میں تو کمرے میں چھپ گئی، مگر اماں کو ابا نے بہت پیٹا، لیکن میں اندرونی طور پر بڑا خوش تھی کہ چلو ایسے کم از کم حرام کے پیسے سے تو بچ گئے۔ اب روز میں یہی دعا بڑے شوق سے کیا کرتی، جس کا نتیجہ میری سوچ کے مطابق ہی نکلتا۔ ابا اب روز ہارنے لگا تھا۔ آہستہ آہستہ ہمارے گھر پر ایک مرتبہ پھر سے فاقے آ گئے جو کہ قابل برداشت تھے، مگر اس کے بعد جو کچھ ہوا مجھے بڑا افسوس ہوا کہ میں ابا کی ہار مانگتی رہی۔ ایک روز ابا نے بہت بڑی بازی لگائی تھی اور وہ اس میں ہار گیا، پیسے بھی پاس نہیں تھے، تو دوسرے فریق نے ابا کا بہت پیٹا، یہاں تک کہ اس کے سارے کپڑے خون سے بھر گئے اور میں اندر ہی اندر ڈر گئی تھی۔ مجھے یہی وہم ستانے لگا کہ ابا کو کچھ ہو گیا تو ہم کیا کریں گے۔ پھر پیسے نہ دینے کی صورت میں دوسرے فریق نے ہم لوگوں کے گھر پر قبضہ کر لیا۔ مجھے اچھے سے یاد ہے کہ وہ پوری رات ابا سرکاری اسپتال میں پڑا رہا اور ہم اس کے آس پاس بیٹھے رہے۔ اسپتال میں ابا 1 ہفتہ رہا اور ہم دونوں ہی پورا ہفتہ ابا کے ساتھ رہے۔ کھانا ساتھ ہی ایک دربار تھا جہاں سے لنگر کھا لیا کرتے تھے،
جب ابا ٹھیک ہوئے تو وہ مکمل طور پر بدل چکے تھے۔ وہ ہمیں ساتھ لے کر ایک کرائے کے گھر میں چلے گئے۔ اب ہم وہاں رہنے لگے تھے۔ ہمارے اخراجات کہاں سے پورے ہو رہے تھے مجھے کچھ بھی علم نہیں تھا۔ بس ابا صبح ٹوپی لے کر گھر سے نکل جاتا اور رات کو دیر سے واپس آتا۔ اب وہ غصے میں ہوا کرتا تھا۔ سارے محلے کے ساتھ مجھے بھی اماں نے بتا دیا کہ تمہارے ابا اب مولوی بن گیا ہے، یہاں سے کچھ دور ایک چھوٹی سی مسجد کا نظام سنبھالتا ہے۔ یہ سن کر سارے محلے والے ہماری بڑی قدر کرنے لگے تھے۔ اب تو اکثر جو کھانے کی فکر رہا کرتی تھی وہ سب ختم ہو گئی تھی، کیونکہ اکثر ہی لوگ ختم کا کھانا ہمارے گھر میں بھجوا دیا کرتے تھے۔ وہ کھانا میں بڑے شوق اور عقیدت سے کھایا کرتی تھی، کیونکہ وہ مجھے بہت پاک لگتا تھا، حلال لگتا تھا۔ اتنا عرصہ حرام کھانے کے بعد میں حلال اور حرام میں فرق محسوس کر سکتی تھی۔ سارا محلہ ہماری اتنی زیادہ عزت کیا کرتا تھا کہ مجھے لگتا کہ شاید میں کوئی خواب دیکھ رہی ہوں، کیونکہ پہلے تو ایسا کبھی نہیں ہوا تھا۔ مجھے اب بھی یقین نہیں آیا تھا کہ ابا سب کچھ چھوڑ کر مولوی بن گیا ہے۔ مجھے تو اب بھی وہ جواری ہی لگا کرتا تھا جس کی ساری زندگی جیتنے کے گرد ہی گھوما کرتی تھی، مگر اماں اب انہیں مولوی صاحب کہہ کر پکارتی تھی۔ لاکھ دماغ مان لیں مگر میرا دل نہیں مانتا تھا کہ ابا میں کوئی تبدیلی آئی ہے۔ ہاں، ظاہری طور پر وہ شلوار ٹخنوں سے ضرور اوپر کیا کرتے تھے اور سر ٹوپی کے ساتھ ہاتھ میں تسبیح بھی ہوتی، مگر ان سب کے باوجود ابا کے لیے میرے دل نہیں بدلا۔ پھر ایک روز ہماری زندگیوں میں قیامت برپا ہوگی۔ اس روز مجھے احساس ہوا کہ باپ چاہے جیسا بھی ہو باپ ہی ہوتا ہے، اس کا وجود ہی اب بہت بڑی نعمت کے مترادف ہے، اور اگر وہ اپنے خاندان کے لیے کچھ بہتر کرے تو وہ پھر سونے پر سہاگا ہوتا ہے۔ ایک روز ابا باہر گیا تو واپس نہیں لوٹا۔ ہم دونوں بہت پریشان تھے۔ جب مالک مکان آیا اور اس نے بتایا کہ مولوی صاحب کو دل کا شدید دورہ پڑ گیا ہے، جس کے باعث وہ جانبر نہیں ہو سکے۔ جلد ہی ابا کی میت بھی گھر آ گئی، جسے دیکھتے ہوئے مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ میرا باپ جو ابھی صحیح سلامت گھر سے نکلا تھا اس کی واپسی ایسی ہولناک ہوگی۔ سارے محلے کے لوگ ہمارے گھر جمع تھے اور مجھے عورتیں بار بار خود سے چمٹا کر تسلی دینے لگی۔ اس وقت میں تقریباً 17 سال کی ہو چکی تھی، مگر زندگی کی ستم ظریفی ابھی تک ختم نہیں ہوئی تھی۔ اب جا کر کہیں مجھے یقین آنے لگا کہ میرا باپ واقعی بدل گیا ہے، تو قدرت نے مجھ سے باپ ہی چھین لیا۔ اماں بھی 2 ہتھڑے مار کر اپنا بیان جاری رکھے ہوئے تھے، جبکہ باپ سے محبت نہ ہونے کے باوجود میں بار بار بے ہوشی کی کیفیت میں جا رہی تھی۔ پھر وہ وقت بھی گزر گیا اور سارے وہ لوگ جو ہمیں تسلیاں دلاسے دیا کرتے تھے اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے۔ میں بالکل ٹھیک تھی، صحت مند تھی، مگر مجھ میں صرف ایک عیب تھا، وہ یہ کہ میں چلتی لنگڑا کر تھی۔ باقی مجھ میں کسی شے کی کوئی کمی نہیں تھی۔ محلے والوں کا اب ہم سے صرف اتنا ہی تعلق رہ گیا کہ کوئی ختم دلواتے تو کھانا ہمارے گھر میں بھیج دیا کرتے، یا کبھی اماں سے ملاقات ہو جاتی تو کہتے کہ بچی بڑی ہو رہی ہے، اس کی شادی کر دو۔ اماں بھی اس بات میں سر ہلا دیتی، مگر شاید ان کا کوئی ارادہ نہیں تھا، یا پھر وہ میرے عیب سے واقف تھی کہ مجھ سے کوئی بھی شادی نہیں کرے گا۔ ابا کے جانے کے بعد ایک عجیب کام اور ہوا کہ اماں ہر ہفتے ابا کی قبر پر جاتی تو واپس بڑی خوش خوش لوٹا کرتی۔ فوتگی کے پہلے دن کے بعد میں نے اماں کو کبھی بھی ابا کے لیے روتے ہوئے نہیں دیکھا تھا، جبکہ میرے تو اکثر اوقات ہی آنسو بہہ جاتے، مگر اماں بہت پرسکون اور مطمئن پھرا کرتی تھی، گویا کچھ بھی نہ ہوا ہو، یا اسے کسی چیز کا بھی فرق نہیں پڑتا۔ اوپر سے مالک مکان، جس کی عمر 50 یا 60 سال ہوگی، الگ درد سر بنا ہوا تھا، دن میں 3 چکر ہمارے ہی طرف لگاتا اور میں اس کی نگاہ بھی پہچان گئی تھی۔ وہ کوئی اچھے گمان سے ہمارے گھر میں نہیں آیا کرتا تھا۔ میں اماں کو اس کے آنے سے روکتی تو وہ مجھے نئی کہانی سنا دیتی کہ مالک مکان کو خواب آیا تھا کہ تمہارے ابا نے اسے ہمارے خیال سے کہا ہے کہ میرے گھر روٹی دیا کرو، وہ بیچارہ تو اسی کی خاطر آتا ہے نا، ویسے بھی اتنا اچھا ہے، جب سے تمہارے ابا گئے ہیں تو اس نے کبھی بھی کرایہ نہیں مانگا، اور تم زیادہ مت بولا کرو، چپ رہا کرو، بعض باتوں میں بڑی مصلحت چھپی ہوتی ہے، لیکن آج تک میں یہ مصلحت نہیں سمجھ پائی تھی کہ کہاں چھپی ہوئی ہے۔ پھر وہی ہوا جس کا مجھے ہمیشہ سے خدشہ تھا۔ مالک مکان نے میرا رشتہ مانگ لیا تو میں نے خوشی خوشی پہلی بار کہنے پر ہی رشتہ دے دیا۔ میں چلاتی رہ گئی، مگر وہاں کوئی بھی میری بات سننے والا نہیں تھا۔ مالک مکان کی فرمائش تھی کہ آج ہی نکاح ہو جائے، اور اماں کو کوئی اعتراض نہیں تھا۔ میں نے اماں کے سامنے احتجاج کیا تو وہ بولیں کہ اری تجھ میں عیب ہے، ایسی عیب دار کے ساتھ کون شادی کرے گا؟ جو شخص تمہیں عزت سے رخصت کر رہا ہے اس کے ساتھ چلی جاؤ۔ میرے پاس اب کوئی راہ فرار بھی نہیں بچا تھا، سو میں مان گئی تھی۔ دوسرا یہی سوچا کہ چند روز میں یہ بڈھا مر جائے گا۔ جب نکاح کی باری آئی تو مالک مکان نے کہا کہ ہمارا نکاح قبرستان میں ہوگا اور تمہارا باپ خود پڑھائے گا۔ مجھے کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا، بس میں سر جھکائے اس کے پیچھے چلتی قبرستان میں پہنچ گئی۔ وہاں جا کر میری جان نکل گئی، کیونکہ درخت کی ایک اوڑ کے پیچھے سے ابا نکل کر سامنے آ گئے اور میں بے تحاشا ڈر گئی تھی، مگر مالک مکان ہنستے ہوئے بولا کہ ڈرو مت، یہ تمہارے حقیقت میں ہی ابا ہیں، کوئی روح نہیں ہے۔ تصدیق کے لیے میں نے ابا کو چھوا تو وہ مسکرا پڑی، پھر بولا کہ کملی میں زندہ ہوں، مرا نہیں ہوں۔ مگر میں پریشان کھڑی تھی، پوچھا اس دن تو ابا تمہاری موت ہوئی تھی اور پھر میت بھی لے کر گئے تھے، وہ کیا ہے؟ میری بات پر وہ قہقہ لگا کر ہنس پڑا اور کہنے لگا کہ وہ سب ڈرامہ تھا، دنیا سے بچنے کا ڈرامہ۔
لیکن کیوں؟ تم کیوں دنیا سے بچتے پھر رہے ہو؟ میرے پاس بہت سے سوال تھے جن کا جواب میں لمحے میں ہی پا لینا چاہتی تھی، کیونکہ بہت سے جواریوں کے پیسے میری جانب ادھار پڑے تھے، اور اگر میں زندہ رہتا تو وہ مجھے نوچ کھاتے۔ اس لیے یہ مالک مکان کے ساتھ مل کر میں نے مرنے کا ڈرامہ کیا تاکہ منظر سے غائب ہو جاؤں اور وہ بھی مجھے بھول جائیں۔ لیکن ابا تم تو مولوی نہیں بن گئے تھے، پھر یہ جواری کہاں سے آ گئے؟ مجھے یقین ہو گیا تھا کہ میرا گمان صحیح کہا کرتا تھا۔ ابا نے اتنے سال مولوی ہونے کا ڈھونگ رچایا ہے۔ نجو وہ تو اس لیے بنا تھا تاکہ لوگ عزت کریں، مولوی سمجھ کر اکثر ہی کوئی نہ کوئی میری مدد کر دیا کرتا تھا، اور میں شہر کے دوسرے کونے پر جا کر ان پیسوں سے جوا کھیلا کرتا، مگر پتہ نہیں کس کی نظر لگی ہے، اب جیت میرے مقدر میں ہی نہیں۔ آخر میں ابا مایوسی سے بولا اور غصے سے میرا چہرہ لال ہو گیا کہ میرے باپ نے مذہب کی آڑ میں اپنے کالے کرتوتوں کو چھپانے کی کوشش کی ہے۔ شرم آنی چاہیے ابا تمہیں، ایسا کون کرتا ہے؟ میری بات پر وہ چونک کر مجھے دیکھتے ہوئے بولا کہ شرم کس بات کی؟ یہ میرا کمائی کا ذریعہ ہے، ہاں اگر اس میں پیسے ڈوب گئے ہیں تو میں کیا کر سکتا ہوں؟ میں نے تو پوری کوشش کی تھی، اور اماں بھی یہ جانتی ہیں یہ بات؟ اچانک سے ذہن میں آنے والا اگلا سوال پوچھا تو ابا مسکرا پڑا اور کہنے لگا کہ وہ نیک بخت صرف تب انجان تھی جب میرا جنازہ لے جایا گیا، مگر اگلے دن میں نے چھپ کر اسے مالک مکان کے ہاتھوں سچ کہلوا دیا تھا۔ اب تو وہ بھی مجھ سے ملنے آتی ہے، اور تو دیکھ رہی ہے وہ کمرہ، لوگ اسے جناتی کمرہ سمجھتے ہیں، مگر میری تو اصل میں رہائش گاہ ہی وہی ہے۔ اب ابا کے رویے میں فخر جھلک رہا تھا اور وہ بڑا مطمئن لگ رہا تھا، اور اس سب میں اس بڈھے نے تمہارا ساتھ دیا تاکہ آخر میں یہ مجھ سے شادی کر سکے۔ بالآخر میں مدعے کی بات پر آئی، ہاں دھی یہی تو جوا ہے۔ اس مرتبہ میں نے کچھ بھی نہیں لگایا اور اس بندے نے میری بڑی مدد کی، اوپر سے مجھے پیسے بھی دے رہا ہے۔ تیرا کیا ہے؟ ایک دن تو تجھے بیانہ ہے نا، تو بس آج تیرے سے نکاح کر دوں گا۔ اتنا بول کر ابا نے ہم دونوں کو ساتھ لیا اور اپنی شناخت چھپا کر ایک دوسری مسجد میں لے جا کر ہمارا نکاح پڑھوا دیا۔ جو بھی تھا مجھے وہی کرنا تھا جو میرے باپ کا حکم تھا، چاہے ساری عمر میں حرام پر ہی پلی ہوں، میرے والدین بے حد گناہ گار ہی کیوں نہ ہوں، لیکن بالآخر میں نے سوچ لیا ہے چاہے میں کسی بڈھے سے ہی کیوں نہ بیاہی گئی ہوں، البتہ میں اپنی اولاد کی پرورش ایسی بالکل بھی نہیں کروں کہ انہیں دنیا اور آخرت دونوں میں شرمندگی کا سامنا کرنا پڑے۔ ہماری ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی ہے تو ضرور لائک کیجیے، اپنی رائے دینا چاہیں تو کمنٹس کیجیے، اچھی لگے تو شیئر کیجیے۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کیجیے، اور بیل آئیکن پر لازمی کلک کیجیے تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔